حیران ہوں کہ ہمارے جن کو میں سمجھتا تھا اپنی پارٹی میں نظریاتی ہیں وہ ایسا پریشر نہیں لے سکے، اور جو باہر سے آئے ہیں پارٹی کے وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں. میں تو سلام کرتا ہوں. تو جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آیت آئی نبی کے لیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے جو منافق تھے. تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جو جنگ یہ مشکل حالات ہیں، اس کے اندر آپ کی اصل ٹیم نکل رہی ہے. جو عوامی حلقے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ عوامی ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط تھے، تو آپ نے بھی تو اس پر سائن کیے ہیں. دیکھیں ہم نے سائن اس لیے کیے ہیں کہ اگر ہم سائن نہ کریں تو یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اگر آئی ایم ایف اب پیسے نہیں دیتا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈیفالٹ کا لوگوں کو مطلب سمجھ آ جانا چاہیے کہ جتنی بھی آج مہنگائی ہے نا اس سے دگنی ہو جائے گی، اور جو روپے کی قیمت ہے وہ اور نیچے چلی جائے گی. یہ تو صرف حالانکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کے لیے ہم نے سائن کیا اس لیے کہ لوگوں کی تو عام آدمی کا تو جینا مشکل ہو جانا تو جو ابھی بھی بڑا مشکل ہے. تو اس لیے وہ ڈیفالٹ سے روکنے کے لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی گورنمنٹ بن سکتی ہے تو کوئی معاشی پلان بنایا ہے، کوئی معاشی ٹیم آپ کی ہے، آپ نے کیا پیپر ورک کیا ہے؟ معاشی پلان بن بھی رہا ہے، بڑی آؤٹ آف دا باکس چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اب عام قسم کی روایتی اکنامکس چلانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور وہ صرف تب وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہو. عمران خان کے پاس اب پلان بی کیا ہے؟ اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو کون جو ہے وہ پارٹی کو سہارا دے گا، کون ٹکٹس جو ہے وہ تقسیم کرے گا؟ کوئی پلان ہے؟ اور پارٹی پلان بنا ہوا تیاری ہے پوری. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جن کو میں سمجھتا تھا اپنی پارٹی میں نظریاتی ہیں وہ ایسا پریشر نہیں لے سکے، اور جو باہر سے آئے ہیں پارٹی کے وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں. میں تو سلام کرتا ہوں. اچھا خان صاحب، اگر 90 دن میں انتخابات نہ ہوئے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، 14 مئی کو سپریم کورٹ الیکشن اناؤنس کرتا ہے آئین کے مطابق، حکومت اس کی پرواہ نہیں کرتی. نئی جماعت بنا لی ہے، اس کے متعلق کیا؟ گڈ لک. اچھا ہے، زیادہ جماعتیں ہونی چاہیے. میں تو اچھا ہے. 20 سال سے 50 جو آپ نے آشانہ بنایا تھا وہ اب شرازہ بہتر 20 سال لگے آپ کو، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب جنگ خندق ہوئی نا، 1 مہینے کی وہ جنگ تھی، تو جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آیت آئی نبی کے لیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے جو منافق تھے. تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جو جنگ یہ مشکل حالات ہیں، اس کے اندر آپ کی اصل ٹیم نکل رہی ہے. چودھری پرویز لائی کی رہائی پھر ممکن نہیں ہوئی، 3 ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو قانون ختم ہو گیا پاکستان میں، 7 اخلاقیات بھی ختم ہو گئی. یعنی کہ آپ قانون توڑتے ہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے بتانے کے لیے کہ طاقتور قانون توڑ رہا ہے. یعنی اتنی ہٹ دھرمی سے قانون توڑا جاتا ہے، اور طاقتور اپنی طاقت دکھا کے بتاتا ہے کہ یہاں جو میں کہتا ہوں وہ قانون ہے. تو پرویز الہی جو سٹینڈ لے گئے ہیں، میں تو سلام کرتا ہوں کہ اس عمر میں جس طرح کی ان کو مشکلات کی سامنا کرنا پڑا، جس طرح رکھا گیا جیل میں، تو میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جن کو میں سمجھتا تھا اپنی پارٹی میں نظریاتی ہیں وہ ایسا پریشر نہیں لے سکے، اور جو باہر سے آئے ہیں پارٹی کے وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں. میں تو سلام کرتا ہوں. اچھا خان صاحب، اگر 90 دن میں انتخابات نہ ہوئے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، 14 مئی کو سپریم کورٹ الیکشن اناؤنس کرتا ہے آئین کے مطابق، حکومت اس کی پرواہ نہیں کرتی. تو وہ تو مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں آئین کی تو اب کوئی حکمرانی ہے ہی نہیں، تو اب تو جنگل کا قانون ہے. تو اب جنگل کے قانون میں جو مرضی چاہے کر دیں گے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟
इलेक्शन जब भी होगा तहरीक इंसाफ जीतेगी मुकदमा फिर गर्म हो रही है कि 2, 4, 5 रोज 7 रोज में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या समझते हैं? मैं तैयार हूँ, आप तो बिल्कुल अकेला कर दिया गया आपको। मैं तो तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। आप समझते हैं गिरफ्तार होना मसले का हल है? वो ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों के अंदर जो इस वक्त एक गुस्सा है कौम के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। कि देखें, आप जब जुल्म करते हैं ना तो जुल्म डंडा थोड़ी देर तक तो काम कर देता है, लेकिन उसका रिएक्शन आता है। तो ये जैसी प्रेशर उतरेगा इलेक्शन का, आप देख लेंगे इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, पार्टी पर पाबंदी और आपकी नाअहली के हवाले से आप क्या करें? पार्टी पे पाबंदी किस तरह लगाएंगे पाबंदी, यानी कैसे लग सकती है? और दूसरी चीज नाअहली इन्होंने केसेस इतने किए हुए हैं, एक बड़ी जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि 12 अगस्त से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाए। वो तो नजर आ रहा है कि वो सारे केसेस छोड़ के तो इमरान खान के ऊपर अब तवज्जो है। अवामी हल्के कह रहे हैं कि IMF का जो मुआहदा हुआ है वो अवामी डेथ वारंट पे दस्तखत थे, तो आपने भी तो उस पर साइन किए हैं। देखिए, हमने साइन इसलिए किए हैं कि अगर हम साइन ना करें तो ये डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर IMF अब पैसे नहीं देता, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट का लोगों को मतलब समझ आ जाना चाहिए कि जितनी भी आज महंगाई है ना, इससे दुगनी हो जाएगी और जो रुपए की कीमत है वो और नीचे चली जाएगी। सो ये तो सिर्फ, हालांकि हमें करना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के लिए हमने साइन किया, इसलिए कि लोगों की तो, आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाना तो जो अभी भी बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए वो डिफॉल्ट से रोकने के लिए हमने इनका साथ दिया। अगर आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आपकी गवर्नमेंट बन सकती है तो कोई मुआशी प्लान बनाया है, कोई मुआशी टीम आपकी है, आपने क्या पेपर वर्क किया है? मुआशी प्लान बन भी रहा है, बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब आम किस्म की रिवायती इकोनॉमिक्स चलाने से मुल्क ठीक नहीं होगा। ये अब बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे और वो सिर्फ तब वो हुकूमत कर सकती है जिसके पीछे अवाम का मैंडेट हो। इमरान खान के पास अब प्लान बी क्या है? अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो कौन जो है वो पार्टी को सहारा देगा, कौन टिकट्स जो है वो तकसीम करेगा, कोई प्लान है? और पार्टी प्लान बना हुआ है, तैयारी है पूरी। ओके, थैंक यू। किधर वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जानबूझ के बुलाया, यानी कि पता था, हम बता के गए हैं कि हमारे यहाँ 4 बजे का टाइम है, तो ये यहाँ से नहीं हमें बैठा देगा। नहीं